انہی خواتین میں ایک حلیمہ سعدیہ بھی ہیں. وہ کہتی ہیں جب مکہ پہنچے میری اونٹنی لنگڑی تھی جس کی وجہ سے میں تاخیر سے پہنچی. ساری عورتیں مکہ میں جو نومولود بچے تھے سب کے پاس گئیں اور ان سے بھاؤ تاؤ کیا, معاوضہ طے کیا اور بچے لے لیں. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں تاخیر سے پہنچی, تقریباً بچے جا چکے تھے, ایک بچہ باقی تھا, وہ آمینہ کا در یتیم تھا. میں وہاں آئی, میں نے دیکھا اور اس کے بعد پوچھا کون ہے اس بچے کا سرپرست. کہا بچے کی ولادت سے 6 ماہ پہلے ہی اس کے والد کا وصال ہو چکا ہے. حلیمہ کہتی ہے میں چھوڑ کر باہر چلی آئی. میں نکل آئی کہ باپ ہے نہیں بچے کا, میں اگر دودھ پلا بھی دوں 2 سال کے بعد مجھے اجرت دے گا کون, کون معاوضہ دے گا. وہ کہتی ہیں پھر پورا مکہ چھان ماری, لیکن اب کوئی بچہ نہیں ملا. شام ہو گئی تھی, شوہر ساتھ میں تھا. حلیمہ سعدیہ سے شوہر نے کہا اے حلیمہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ وہ یتیم کو ساتھ لے جائے. ہیلو دوستو, السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو اندر دس ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے. دوستو کیسے ہیں آپ لوگ, امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہیں. میں اربنا خان, آپ دیکھ رہے ہیں نظامی افضل 786 میں آپ کا سواگت ہے. دوستو حاضر پھر سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. دوستو سلمان اجری صاحب کی بہت ہی شاندار تقریر لے کر حاضر ہوں. دوستو میں سلمان اجری صاحب کی تقریر پر ریئیکشن دینے جا رہے ہیں. دوستو یہ بہت ہی خوبصورت تقریر ہے, آپ لوگ اس تقریر کو آن تک ضرور سنیں. دوستو بہت ہی پیارا بیان ہے. دوستو بنا ٹائم کو کرتے ہیں ویڈیو کو اسٹارٹ. بچپن کی بات لیتے ہیں, آج پیدا ہوئے, میلاد مقدس ہے اور زمانے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں یعنی ولادت کے زمانے میں مکہ کا ماحول تھا کہ بچے پرورش کے لیے دایاؤں کے پاس دے دیے جاتے تھے. وجہ یہ تھی کہ بچہ شہر کی گہما گہمی سے دور رہے, اس کی زبان محفوظ رہے. دیہات والوں کی زبانیں وہاں اچھی ہوتی تھیں, عربی, اور شہر میں ہوتا یہ تھا کہ ہر جگہ کے لوگ مکہ میں آتے تھے, مکس نہ ہو جائے. تو مکہ والے خاص طور پر اپنے بچوں کی زبان کی حفاظت کے لیے شروع کے چند دن کسی دایا کے پاس رکھتے تھے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پیدا ہوئے, یہ وہی زمانہ ہے جب بنو سعد قبیلے کی دایا عورتیں ہیں. ایک قبیلہ ہے جس قبیلے کی ساری خواتین بچوں کو پالتی تھیں اور 2 سال کے بعد لے جاتی تو بھاری معاوضہ ملتا تھا, اجرت ملتی تھی, وہ پیسوں پر دودھ پلاتی تھیں. اسی اعتبار سے بنو سعد قبیلے کی خواتین مکہ میں آئیں. انہی خواتین میں ایک حلیمہ سعدیہ بھی ہیں. وہ کہتی ہیں جب مکہ پہنچے میری اونٹنی لنگڑی تھی جس کی وجہ سے میں تاخیر سے پہنچی. ساری عورتیں مکہ میں جو نومولود بچے تھے سب کے پاس گئیں اور ان سے بھاؤ تاؤ کیا, معاوضہ طے کیا اور بچے لے لیں. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں تاخیر سے پہنچی, تقریباً بچے جا چکے تھے, ایک بچہ باقی تھا, وہ آمینہ کا در یتیم تھا. میں وہاں آئی, میں نے دیکھا اور اس کے بعد پوچھا کون ہے اس بچے کا سرپرست. کہا بچے کی ولادت سے 6 ماہ پہلے ہی اس کے والد کا وصال ہو چکا ہے. حلیمہ کہتی ہے میں چھوڑ کر باہر چلی آئی. میں نکل آئی کہ باپ ہے نہیں بچے کا, میں اگر دودھ پلا بھی دوں 2 سال کے بعد مجھے اجرت دے گا کون, کون معاوضہ دے گا. وہ کہتی ہیں پھر پورا مکہ چھان ماری, لیکن اب کوئی بچہ نہیں ملا. شام ہو گئی تھی, شوہر ساتھ میں تھا. حلیمہ سعدیہ سے شوہر نے کہا اے حلیمہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ وہ یتیم کو ساتھ لے جائیں, یتیم در یتیم ہے, ساتھ لے جائیں. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں دوبارہ واپس آمینہ کے گھر آئی. آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اے حلیمہ صبح تم بچے کو دیکھ کر گئی تھی پھر واپس آئی. کہا ہاں ہم خالی ہاتھ جانے سے بہتر سمجھتی ہیں کہ اس در یتیم کو لے جائیں. حضرت آمینہ نے کہا لے جانا چاہے تو لے جاؤ, لیکن تمہاری امیدوں کے مطابق ہم معاوضہ نہیں دے سکیں گے, تمہاری امیدوں کے مطابق ہم اجرت نہیں دے سکیں گے. آمینہ نے کہا, حلیمہ سعدیہ نے کہا ٹھیک ہے اب خالی ہاتھ نہ جانے کا ہم نے عہد کیا ہے, بچے کو لے لیتے ہیں. حلیمہ سعدیہ اس وقت تک بچے کو اپنے گود اٹھائی نہیں تھی, صرف دیکھ کر کے گئی تھی. گود میں جب لیا, حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میرے پیشانی سے لے کر تلووں تک ٹھنڈک پہنچ گئی تھی. پہلی مرتبہ گود میں لیا, اس کے بعد اس کے شوہر حلیمہ سعدیہ کے ساتھ وہ باہر آئیں. کہتی ہیں کہ میری ساری ساتھیاں, میری سہیلیاں جو بنو سعد قبیلے کی خواتین تھیں وہ جا چکی تھیں اور سارے سفر پر تھیں. میری اونٹنی لنگڑی اور پھر تاخیر بھی الگ, میں بچے کو لے کر کے اسی لنگڑی اونٹنی پر بیٹھی. اللہ اکبر, یہ پہلا معجزہ میرے آقا کا ہے. اونٹنی جو لنگڑی تھی بالکل صحت یاب ہوئی اور اتنی تیز دوڑنے لگی, اتنی تیز
حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں بنو سعد قبیلے میں سب سے پہلے میں حاضر ہوئی، میرا بچہ جس کو میں لے کر آئی تھی عبداللہ کا در یتیم، سب سے پہلے بنو سعد میں حاضر ہوئی۔ اور کافی دیر کے بعد دوسری سہیلیاں ہماری بچوں کو لے آئیں، انہوں نے آتے ہی ہم سے پوچھا حلیمہ تیری اونٹنی تو لنگڑی تھی، تیری اونٹنی کمزور و لاغر تھی، تو پیچھے رہ گئی تھی، اتنی تیز کیسے آ گئی؟ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں ہاں اونٹنی میری لنگڑی تھی لیکن سوار بہت ہی اعلیٰ تھا، جیسے ہی یہ بچہ اس اونٹنی پر سوار ہوا نہ جانے اس میں طاقت کہاں سے آئی، سب سے پہلے میں حاضر ہوئی۔ ساری عورتوں نے محسوس کیا یہ ایک معجزہ نہیں، بنو سعد جو قبیلہ ہے وہ آج بھی ہے طائف کے قریب، آج بھی وہ قبیلہ ہے حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ جس کو بنو سعد کہتے ہیں، اس قبیلے والوں کا بیان ہے کہ یہ رات ایسی تھی پورے بنو سعد قبیلے کی بکریوں کے دودھ سے تھن بھر چکے تھے، سارے قبیلے والوں کی بکریوں کے تھن دودھ سے بھر چکے تھے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جب میں بچے کو گھر میں لے آئی تو عجیب سی راحتیں اور برکتیں اور ہوائیں چلنے لگی، لوگوں نے محسوس کیا آج تک بنو سعد قبیلے میں ایسی خوشگوار ہوائیں آئی نہیں تھی، لیکن لوگوں نے بعد میں یہ محسوس کیا یہ حلیمہ سعدیہ کے گھر جو بچہ آیا ہے اسی کی برکتیں ہیں۔ ایک کے بعد دیگرے لوگوں نے معجزے دیکھے بھی، حلیمہ سعدیہ کی جو بیٹی ہیں شیمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شریک بہن ہے، حضور کی دودھ شریک بہن ہے، وہ کہتی ہیں میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گود میں لے کر رات میں بیٹھتی تھی، 1 سال کے نہیں تھے 9 ماہ کے تھے، جب میں گود میں لے کر بیٹھتی تھی تاریک راتیں ہوں یا اجالی راتیں ہوں کھلے آسمان کے نیچے میں آ کر بیٹھتی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں حلیمہ کا گھرانہ لگا ہے، کہتی ہیں ہم مالدار نہیں تھے، کھیل کھلونے والی چیزیں ہمارے گھر نہیں ہوتی تھی، لیکن شیمہ کہتی ہیں جب محمد میری گود میں ہوتے رات کو 14ویں کا چاند چمک رہا ہوتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم گود سے انگلی کو یوں اٹھاتے چاند ادھر چلا جاتا کبھی چاند ادھر جاتا، گود میں انگلی جس طرف کرتے وہ چاند ادھر ہی جھک جاتا تھا۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرماتے ہیں چاند جھک جاتا ادھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ عزیزان گرامی کھلونا بنا ہے کون؟ تو دوستوں فائنلی مفتی سلمان عجلی صاحب کی تقریر ختم ہو چکی ہے، آپ لوگوں کو ان کی تقریر کیسی لگتی ہے اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ ملتے ہیں کسی اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔